جی توجہ جی بسم اللہ کریں جی. ایک منٹ وہ آگے آنا یار آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک بھائی نیچے بیٹھ کے مائک تھوڑا سا پیچھے ہو جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ سب کی یہاں تشریف آوری کا بہت شکریہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے حوالے سے جیل سے انتہائی تشویشناک خبریں ان کی صحت کے حوالے سے آئی ہیں اور ان خبروں نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا ہے. ہم سب غمگین بھی ہیں اور غصے کے عالم میں بھی ہیں. جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے. بطور انسان، بطور قیدی، بطور سابق وزیر اعظم ان کے حقوق ہیں. پاکستانی قوم کے دل ان کے دل کے ساتھ دھڑکتے ہیں. جو اطلاعات ہمیں آئی ہیں ان کی صحت کے حوالے سے وہ انتہائی غیر تسلی بخش ہیں. ان کی آنکھ کا عرضہ تو تھا ہی، اب دیگر معاملات کے حوالے سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں. لیکن ان اطلاعات کی تصدیق اسی وقت ہوگی جب خان صاحب کے ذاتی معالجین، ان کی بہنیں خان صاحب سے ملیں، بشرا بی بی سے ملیں اور کیا صورتحال ہے وہ قوم کے سامنے رکھیں. اس سے اہم اس وقت کوئی معاملہ نہیں ہے. سیاست اپنی جگہ ہے، ہم سیاست ضرور کریں گے. سیاست ایک عبادت ہے جو ہم کرتے رہیں گے. ہم پاکستانی قوم کے حقوق کی جنگ لڑتے رہیں گے. لیکن آج موقع ہے کہ ہم سب چیزوں کو ایک طرف رکھ کر خان صاحب کی صحت، بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے بات کریں اور تگ و دو کریں. اسی لیے آج پارلیمنٹیرینز، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یہاں موجود ہیں. سپریم کورٹ کے سامنے ہم کھڑے ہیں اور وکلاء کی بڑی تعداد یہاں موجود ہے. ILF کے وکلاء اور خان صاحب سے جمہوریت سے وفا رکھنے والے وکلاء یہاں موجود ہیں. ابھی کچھ لمحے قبل میں اور ہمارے دیگر احباب علی محمد خان صاحب MNA ہم مل کر آئے ہیں رجسٹرار سپریم کورٹ کو جناب بغاری صاحب کو، اور وہاں ہم نے یہ پوری صورتحال قوم کا غم و غصہ ان کے سامنے رکھا اور اس کے بعد ان سے ہم نے یہ ڈیمانڈ کی، یہ مانگ کی کہ یہ حق ہے خان صاحب کا، ان کی بہنوں کا، ان کے وکلاء کا کہ جو مقدمات اس وقت سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں ان کو فی الفور سنا جائے تاکہ کوئی مناسب آرڈر ہو جس سے خان صاحب تک رسائی ممکن ہو، ان کے معالجین کی، بہنوں کی، وکلاء کی. تو ہماری بات سننے کے بعد رجسٹرار صاحب نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے، ہمیں ایشورنس دی ہے، قوم کو ایشورنس دی ہے کہ خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے جتنے بھی مقدمات اس وقت سپریم کورٹ میں ہیں، جن میں ڈاکٹر عزبہ کی پٹیشن میں سمجھتا ہوں سب سے اہم ہے، میری بھی ایک پٹیشن ہے، یہ تمام مقدمات اگلے ہفتے لگا دیے جائیں گے اور اس حوالے سے کاز لسٹ جو ہے وہ پرسوں جاری ہو جائے گی. تو یہ انتہائی خوشائند بات ہے. مقدمہ جب کھلی عدالت میں لگے گا تو کھل کے بات ہوگی، پوری بات ہوگی اور عدالت اپنا اختیار استعمال کر سکے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت اپنا اختیار کس حد تک استعمال کرتی ہے. یہ مقدمہ پاکستانی قوم کا مقدمہ ہے. یہاں ہم کھڑے ہیں پاکستانی قوم کے وکیل کی حیثیت میں، تو ہم عدالت کے سامنے یہ تمام صورتحال رکھیں گے. خان صاحب کو 9 ماہ سے قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے. 9 ماہ سے ان کی بہنوں کی، وکلاء کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی. ان کے معالجین کی ملاقات ان سے 1.5 سال سے نہیں ہوئی. یاد رہے ڈاکٹر عاصم یوسف جو خان صاحب کے ذاتی معالج ہیں، ڈاکٹر فیصل سلطان 5 مرتبہ اڈیالہ جیل میں وہ خان صاحب کا معائنہ کر چکے ہیں، لیکن پچھلے 1.25 سال سے 1.5 سال سے ان پر بھی پابندی ہے، ان کو دیکھنے نہیں دیا جا رہا خان صاحب کو. اس کا کوئی جواز نہیں ہے. جو ایک جواز یہ بناتے ہیں کہ سیاسی گفتگو ہوتی ہے وہ لغو ہے. سیاسی گفتگو کوئی گفتگو ممنوع نہیں ہے. وہ حق ہے ہر ایک کا کہ سیاست کی بات کرے. خان صاحب اس ملک کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر ہیں، لیکن آج ہم یہ کہتے ہیں خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کہ نہیں کریں گے سیاسی گفتگو. خان صاحب تک رسائی ان کے ڈاکٹرز کو، ان کی بہنوں کو، ان کے وکلاء کو، ان کے رفقاء کو دو تاکہ قوم کو ہم بتا سکیں کہ خان صاحب کی صحت کی صورتحال کیا ہے. تو آج ہم نے یہ بات کی ہے رجسٹرار صاحب سے اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم عدالت کے سامنے یہ پورا معاملہ رکھیں گے. اپنی جو استدعا ہے، اپنی جو مانگ ہے، قوم کا جو مقدمہ ہے وہ عدالت کے سامنے ہم لڑیں گے اور ہمیں امید ہے کہ عدالت خان صاحب کے حوالے سے، بشرا بی بی کے حوالے سے ہر وہ قدم اٹھائے گی، ہر وہ حکم دے گی جو اس کے دائرہ اختیار میں یقیناً ہے. ماضی میں ہمیں اسی عدالت سے خان صاحب کے حوالے سے ریلیف مل چکی ہے.
ایک دفعہ سلمان صفدر صاحب کو بھیجا گیا جس سے ان کی آنکھ کی جو صورتحال تھی وہ سامنے آئی اور ہمیں معلوم ہوا کہ خان صاحب سے کیا سلوک ہو رہا ہے جیل میں۔ اب ہم جاننا چاہیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ وہ وحشیانہ سلوک نہیں ہوگا جو ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم یہ مقدمہ لڑیں گے اور پوری صورتحال قوم کے سامنے رکھیں گے۔ سہیل آفریدی صاحب، ایک قدم آگے آ جائیں سر، آگے آ جائیں ایک قدم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دو باتیں میں کر لوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک منٹ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں تھوڑا سا ایک قدم آگے آ جائیں۔ کہ جس طرح اس وقت ان پہ ہر طرف سے اٹیک ہو رہا ہے، لیکن یہ نوجوان کھڑا ہے، یہ ثابت کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے، اگر وہ خود ببر شیر ہیں تو انہوں نے پیچھے شیروں کو اور چیتوں کو چھوڑا ہے۔ میں یہاں سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ ایک سیاسی آدمی نہیں تھے، لیکن انہوں نے ایک مشکل میں اس جماعت کو سنبھالا دیا جس جماعت کے پیچھے 25 کروڑ عوام کھڑی ہے۔ تمام تحریک انصاف کے ورکرز، ووٹرز، سپورٹرز، ایم پی ایز، ایم این ایز، سینیٹرز اور ٹکٹ ہولڈرز کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ بات اسمبلیوں کی نہیں ہے، یہ بات سیاست کی نہیں ہے، یہ بات عمران خان کی بھی نہیں ہے، یہ بات پاکستان کی ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اللہ کس سے امیدیں باندھے کسی کی۔ عمران خان کو نہیں پتا کہ اس کے پیچھے جو قوم کا دل ہے، اللہ نے یہ کیوں ان کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ عمران خان میں کوئی ایسی کوالٹی ہوگی جو 25 کروڑ اس کے ساتھ کھڑی ہے نا۔ آپ طاقت سے کسی کو عہدہ دے سکتے ہیں، طاقت سے کسی کو فارم 47 سے وزیر اعظم بنا سکتے ہیں، لیکن جس گھر میں اللہ رہتا ہے وہ ہے انسان کا دل، اور اس دل میں اللہ اگر کسی کی محبت ڈال دے تو اس کا مطلب ہے اللہ اس سے کوئی کام لینا چاہتا ہے۔ آج میں بطور وکیل، بطور پارلیمنٹیرین بھی نہیں، بطور وکیل یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بنیادی طور پہ راجہ صاحب وکیل نہیں تھا، میں انجینئر تھا۔ میں نے وکالت کا یہ کالا کوٹ، یہ واسکٹ اس لیے پہنی کہ میں سمجھتا تھا کہ اس ملک میں انصاف ہوگا۔ اس وقت ہم نے لائرز موومنٹ چلائی اور ہمارا لیڈر عمران خان جیل میں گیا۔ اس دن کے لیے جیل میں گیا تھا کہ آج عمران خان کو تو چھوڑے، اس کی اپنی بیوی جو ان کی وائف ہے فرسٹ لیڈی، ان تک ہیلتھ فیسلٹیز نہیں پہنچ رہی، دنیا میں دیکھ رہی ہے۔ کمیٹی آف نیشنز کو تو چھوڑیں، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ آپ بھول گئے کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، یہ تقوی کے نزدیک ہے۔ بھول گئے فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول جو انہیں فرمایا تھا کہ میرے لیے سب سے طاقتور سب سے کمزور اور سب سے کمزور سب سے طاقتور ہے۔ آج امتحان عمران خان صاحب کا نہیں ہے، آج امتحان اس عدلیہ کا ہے جس کے لیے قوم نکلی تھی، جس کے لیے میں نکلا تھا، جس کے لیے ہمارے استاد کرام نکلے تھے، جس کے لیے میرے استاد محترم لطیف آفریدی صاحب کی یہ ٹانگ زخمی ہوئی اور باقی زندگی، ساری زندگی وہ ہاتھ میں چھڑی لے کے گھومتے رہے، جس کے لیے میرے ساتھی وکلا کو چیمبرز کے اندر جلا دیا گیا تھا۔ کیا آپ بھول گئے وہ 12 مئی کراچی والا؟ یہ اس لیے نہیں تھا کہ کچھ لوگ اپنی گاڑیوں پہ جھنڈے لہرائیں۔ میں جج صاحبان کو ہمیشہ میں نے احترام سے بات کی، آج بھی احترام سے بات کروں گا، لیکن میں جج صاحبان کو کہنا چاہتا ہوں آپ کے پاس 2 راستے ہیں، آپ کے پاس 2 راستے ہیں، ایک ہے جسٹس کارنیلیس کا اور دوسرا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا۔ مرضی آپ کی ہے، ایک پہ عزتیں ہیں، ایک پہ محبتیں ہیں، ایک پہ اللہ کی رضا ہے اور دوسری طرف قوم کی طرف سے پھٹکار ہے۔ ایسا کام کیجئے کہ قوم آپ کو سلوٹ کرے، اور ہم کوئی ایکسٹراڈنری ریلیف نہیں چاہتے۔ دنیا ہم پہ ہنستی ہے، سن رہے ہو؟ دنیا ہم پہ ہنستی ہے کہ سابق وزیر اعظم کو ڈاکٹرز تک نہیں ملنے دیا جا رہا۔ ایسا تو کبھی ضیاء الحق صاحب کے ماشاءاللہ میں بھی نہیں تھا۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں جج صاحبان کو نہایت ادب احترام سے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر لے کے علی محمد، میرے ساتھ باقی قیادت 2 جج صاحبان اور ان کا آرڈر لے کے جاتے ہیں، اور وہاں روڈ پہ کھڑا ایک ایس ایچ او چیف جسٹس صاحب کے آرڈر کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کو ہوا میں اڑا دیتا ہے۔ یہ بےزتی میری نہیں ہے، یہ بےزتی تحریک انصاف عمران خان کی نہیں ہے، یہ بےزتی اس عدلیہ اور ہمارے اس آئین پاکستان کی ہے۔ اس لیے ہم آج بہت امید سے آئے ہیں رجسٹرار صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے ہمیں سنا، اور یہ یقین دہانی راجہ صاحب کو مجھے کرائی ہے کہ نیکسٹ ویک عظما آپا اور سلمان راجہ صاحب کی جو پٹیشنز ہیں اور باقی 3 پٹیشنز اور 5 پٹیشنز ملا کے اگلے ہفتے یہ لگائیں گے۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ استدعا کروں گا، ہمیں مہربانی نہیں چاہیے،
ہمیں انصاف چاہیے. اور عمران خان کے بارے میں یہ کہوں گا، میں طاقتوروں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، عمران خان اکیلا نہیں ہے. 25 کروڑ اور اللہ کی رضا اس کے ساتھ ہے. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سر. اپنے بیگ چھوڑو میرے پہ